آپ سمجھتی ہیں کہ آج کے دور میں جو پیرنٹس کے ساتھ گیپ آ گیا ہے یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے ڈپریشن کی؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بچے جو ہیں پیرنٹس کیونکہ انویلیڈیٹ کر رہے ہیں ایموشنلی. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ بچہ اگر آپ کو ٹیلی فون پہ فار ایگزامپل بتا رہا ہے, جیسے وہ یونیورسٹی میں ہے اور ساتھ وہ ہاسٹل لائٹ ہے, آپ ان ٹچ رہیں, سنیں کہ اگر وہ بچہ آپ کو کوئی مسئلہ اپنا بتا رہا ہے یا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا بچہ رپورٹ آ رہی ہے, اس کے دوست بتا رہے ہیں کہ یہ بہت اداس رہنے لگ گیا ہے, تو آپ اس چیز کی طرف زیادہ توجہ دیں اور دھیان دیں. ٹھیک ہے نا, تو ہاں بالکل ایسی ہے کہ گیپ ہو گیا ہے بچے, اور گیپ ویسے سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی ہوا ہے, صرف ہم پیرنٹس کو الزام نہیں ٹھہرا سکتے. تو اس میں یہ ہے کہ بچے بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا کی طرف ان کا رجحان ہوتا جا رہا ہے, تو وہ اپنے جہاں بچوں پیرنٹس سے ڈسکشن کرنی ہے وہاں چیٹ جی پی ٹی سے ڈسکشنز کرتے ہیں. ایسا ہو گیا, پھر غلط قسم کے آپ کو میسیجز ملتے ہیں اور غلط قسم کی کئی دفعہ آپ کو سولوشنز ملتے ہیں. تو اپنا جو آپ آئسولیشن میں ہی رہ رہے کہ اپنے حل ڈھونڈ رہے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کو غلط حل ملتے ہیں اور آپ جا کے سوسائڈ کی طرف چلے جاتے ہو. تو ہاں یہ بالکل یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈسٹینس جو کریٹ ہو گیا, ناٹ بیکاز آف اونلی پیرنٹس کہ پیرنٹس ہی آپ کو ایموشنلی انویلیڈیٹ کر رہے ہیں, بٹ بیکاز آف دا یہ جو آپ کا سوشل میڈیا یوزیج ہے اس کی وجہ سے بھی. ٹھیک ہے میڈم, اگر کوئی شخص لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے تو اس کو کیسے نکالا جائے؟ اچھا دیکھیں, اگر کوئی شخص ڈپریشن کا شکار ہو گیا تو پہلے تو ہمیں اس کی علامات دیکھنے کی ضرورت ہے نا, کہ ڈپریشن ہوتا کیا ہے نا. بالکل, ڈپریشن ہوتا ہے, ہاں ڈپریشن ہوتا ہے, اس کی کیا علامات. تو ایک شخص اگر جو ہے اچھا خاصا پہلے ہنستا کھیلتا تھا, سب کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا تھا, اس کی ایپیٹائٹ ٹھیک تھی, اس کی سلیپ ٹھیک تھی, وہ اپنی یوزول سرگرمیاں کر رہا تھا, وہ ایک دم سے وہ شخص جو ہے وہ اب علیحدہ رہنا شروع ہو گیا ہے, اس کا موڈ بہت چڑچڑا یا بہت اداس رہتا ہے, وہ پہلے والی چیزیں جیسے دوستوں کے ساتھ پھرنا اور گپے لگانا وہ کرنا اس سے چھوڑ دی ہے, اور وہ آئسولیشن میں جاتا جا رہا ہے, اکیلا رہنا شروع. اس کی جو تھنکنگ ہے وہ بہت نیگیٹو ہے, جیسے کسی دوست نے مذاق کیا تو اس پہ بھی اس کو پہلے وہ ایسا نہیں تھا, لیکن ایک دم سے وہ ہر چیز کو بہت محسوس کرنے لگ گیا ہے, سڑتا کٹتا رہتا ہے, ایگزیکٹلی بہت سینسٹیو ہوتا جا رہا ہے, خوشی نہیں محسوس کرتا. تو آپ اس کا مطلب ہے کہ ہی از سفرنگ فرام ڈپریشن. اور یہ چیز جو ہے یہ نہیں کہ ایک دن میں کسی کو آپ ڈپریس کرتے ہیں, یہ مطلب ایک عرصے سے چل رہی ہے, 2 ہفتے 4 ہفتے سے ایک مسلسل موڈ میں یہ چیز آ رہی ہے, تو دین ہی از ڈپریسڈ. کرنا کیا چاہیے؟ یونیورسٹی میں کوئی بچہ ہے, کیونکہ ہم یوتھ کے بارے میں دیکھیں تو کم از کم اس کے فرینڈس کو اس کو جا کے یونیورسٹی میں کئی کاؤنسلنگ سینٹرز ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ ریفر کریں. کوئی ٹیچر اگر آبزرو کر رہا ہے کہ ایک بچہ اچھا خاصا پہلے بڑا جوائے تھا, اس کو کیا ہو گیا, تو وہ جا کے اس کے بارے میں اس سے پوچھیں, اس کو بٹھائیں. ٹھیک ہے, تو توجہ دیں ان چیزوں کو جتنی توجہ دیں گے اتنے ہی سوسائڈ والے جو یہ واقعات ہیں, یہ کیونکہ ڈپریشن ہی جا کے ایکسٹریم پہ سوسائڈ کی طرف لے کے جاتا ہے. ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو وارننگ سائنز ہیں, دیکھیں اس میں کچھ جملے بولوں گی جو لوگ اکثر کہتے ہیں اور لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر کوئی شخص یہ کہنا شروع ہو گیا اپنے دوستوں کو یا گھر والوں کو کہ میری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں, زندگی سے تو موت ہی اچھی ہے, میری زندگی میں اب کچھ نہیں رکھا, تو یہ جو جملے ہیں ہمیں ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ جملے سب صرف اور صرف ہوپ لیسنس بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہیلپ لیسنس کی آپ کی طرف اشارہ کریں اور اتنی نا امیدی کہ زندگی میں کچھ رکھا ہی نہیں ہے, میری زندگی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. بالکل. تو یہ شخص جو ہے یہ جملے آپ اگنور مت کریں. ان جملوں کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص یہ جملے استعمال کرے تو اس کو ضرور آپ چیک اپ کی طرف لے کے جائیں, اس کا معائنہ کروائیں, اس کا نفسیاتی یا کسی ماہر نفسیات کے پاس, کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس, ہاسپٹل میں یا کسی اسکول یونیورسٹی کے کاؤنسلر کے پاس ضرور لے کر جائیں. ٹھیک ہے.